الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ یہ جنید دیوبندی ہیں، یہ انسٹاگرام پر بہت چیلنج وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان سے بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر۔ اب کہنا یہ ہے کیونکہ کچھ دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ عطائی علم غیب تھا نہ ذاتی علم غیب تھا، علم غیب تھا ہی نہیں، اور کچھ دیوبندی کہتے ہیں کہ تھا لیکن عطائی تھا، ان میں آپس ہی میں تضاد ہے۔ تو اب آپ اس ریکارڈنگ کو سنیے، اس کے بعد خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ کا نمبر ایک بھائی نے دیا تھا۔ جی آپ غالباً دیوبندی ہیں؟ جی تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غالباً دیوبندی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جو ان کو علم غیب مانے وہ مشرک ہے۔ کس نے کہا؟ بھائی دیوبندی کہتے ہیں، میں نے سنا ہے۔ اچھا، آپ کون ہیں؟ میرا نام امن علی قادری ہے، میں بریلی شریف سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو کیا یہ بات کیا سچ ہے کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ انہیں غیب ہے تو یہ شرک ہے، وہ مشرک ہو گیا؟ ہمارا عقیدہ سنو، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی یعنی عطائی علم غیب ہے۔ اللہ نے کتنا بھی دیا، اتنا پتہ ہے ہمیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی تمام انسان ہیں ان تمام سے زیادہ علم غیب جو عطائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ ہم مانتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا علم کہ جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، ان کا علم ان کو بھی نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ان کا ہے۔ ورنہ عطائی علم غیب اتنا ہے کہ پوری دنیا کے انسان اور جنات یعنی سب کو ملا کے اتنا علم کسی کو بھی نہیں ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، عطائی اس کو ہوتا ہے کہ جو اللہ نے سکھلا دیا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ کچھ چیزوں کے علاوہ بقایا جو علم غیب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، عطائی اللہ نے عطا کیا۔ ہاں یہی کہہ رہا ہوں، ان کا سب چیزوں کا علم کچھ کے علاوہ بقایا سب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ جو اللہ نے عطا کیا وہ ہاں عطائی علم ہے۔ ہاں، جیسے تم نے ابھی تخصیص کی کہ کون کہاں مرے گا یا قیامت کب آئے گی یا پانی کب برسے گا، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، ان سب کو چھوڑ کے بقایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علم غیب ہے۔ نہیں، میں نے بقایا نہیں کہا، تو عطائی علم جو بھی اللہ نے عطا کر دیا اس کے علاوہ کیا عطا کیا تھا جیسے کسی کا علم نہیں ہے۔ بخاری میں صحیح حدیث حضرت عائشہ سے موجود ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ علم غیب تھا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہے نہیں، عطائی علم غیب ہے نا، لیکن وہاں تو عطائی کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں تو یہ ہے کہ جو علم غیب کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بات بتائیے، آپ کو عربی آتی؟ جی مجھے عربی پڑھنا آتی ہے الحمدللہ۔ قرآن کا ترجمہ یا کوئی عربی مطلب آپ کہاں تک پڑھیں یہ بتا دو مجھے ایک دفعہ۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پڑھیں آپ بس سنو تو صحیح، یہ بتا دو کہاں تک پڑھیں آپ بس۔ ارے میری سنو تو صحیح۔ نہیں، ایک دفعہ یہ تو بتاؤ کہاں تک پڑھیں آپ، اس کے بعد میں آپ سے آگے دلیل سے بات کرتا ہوں نا۔ آپ ایک مرتبہ یہ بتا دو کہاں تک پڑھیں آپ۔ جی میں کوئی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں، اس لیے نہیں بتا سکتا کہاں تک پڑھا ہوں۔ کہیں تو کچھ تو پڑھا ہوگا نا آپ نے۔ ہاں میں نے قرآن شریف پڑھا ہے، اردو پڑھی ہے۔
अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, सुनिए तो सही। हाँ बताइए। आप एक काम कीजिए, फिलहाल मैं मदरसे में हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अलबत्ता अब आपको मुझसे तफसीली बात करनी है, जरूरी करनी है ना? करनी है। आप मुनाजरा करना चाहते हैं या सिर्फ बात करना चाहते हैं, ये बता दीजिए। बात करना चाहता हूँ, डिस्कशन करना चाहता हूँ। अच्छा, डिस्कशन है फिर तो, यानी आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं मेरी, है ना? बिल्कुल करना पड़ेगी, क्योंकि आप भी वीडियो डालते हैं ना। हाँ हाँ, इंस्टाग्राम पर। हाँ मैंने छोड़ दी, लेकिन अब अच्छा, वीडियो डालना छोड़ दी। मेरी आंख खराब होगी, मेरा इलाज चल रहा है फिलहाल, इस वजह से मैंने डालना छोड़ दिया। तो उसको जरा मद्देनजर रखिए कि आपकी आंख क्यों खराब हुई है जो आपने डालना छोड़ी। खैर, मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे कि आप कह रहे थे कि उनको इल्म गैब है, फिर आपने एक हदीस शरीफ पेश कर दी कि नहीं है, तो अब मतलब आप क्या मानते हैं, उस हदीस के तहत है या नहीं है? भाई देखो, मैंने क्या कहा, हमारा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, लेकिन इल्म गैब सिर्फ अताई है। तो वह हदीस शरीफ क्यों पेश कर रहे थे आप? वो अब बिल्कुल वो हदीस ऐसा कि जो बिल्कुल ये कहे ना कि सब इल्म गैब, इल्म गैब का मतलब होता है कि तमाम दोनों जहां का इल्म, दुनिया व मा फीहा का। हजरत, उस हदीस शरीफ में तो ये है ही नहीं कि तमाम कहे, उसमें तो ये है खाली कि जो कहे तो उनको इल्म गैब था। उसमें दो चीज होगा कि जो ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी को देखा है, या ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था। ये तो नहीं है ना कि तमाम, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, लेकिन अब आगे तफसीर भी तो पढ़नी पड़ती है, उसमें मुहद्दिसों की क्या है, आपने पढ़ी है कभी? क्या कह रहा है मुहद्दिस? नहीं, आपने पढ़ी है? नहीं, कहे क्या रहे हैं, मुझे बता दें आप। उसकी कई मतलब उस हदीस के कई सारे मतलब बयान कर रहा है कि कोई किसी ने कुछ बयान किया, किसी ने कुछ, किसी ने तमाम का इल्म। अब मौलाना शरीफ अली थानवी को ले लो, उन्होंने कहा कि अगर ये कहे कि भाई अब एक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे तोहमत लगाई गई थी। नहीं, मौलाना अशरफ अली थानवी जो है, उन्होंने तो बहुत खतरनाक मिसाल बयान की है, उनकी ना बताएं। मैं ये कह रहा था जैसे कि अब जो तुमने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है अताई, लेकिन हदीस शरीफ पेश कर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये कहे कि इल्म गैब है वो झूठा है। तो मतलब तुम अपनी ही बात में, मतलब तुम्हारी बात में फंसाव आ रहा है, थोड़ा तजाद आ रहा है, ये कह रहा हूँ। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे। मैंने कहा इल्म गैब उसको सबको मानना पड़ेगा और लाजमी है, फर्ज है, और जो इल्म गैब अताई का इनकार करे वो काफिर है बिल्कुल। अब ये तुमने कहा है, लेकिन ये भी हकीकत है, कुछ देवबंदी ये कहते हैं, कुछ जो ये कहे कि कैसा भी इल्म गैब हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे अताई हो चाहे जाती हो, किसी का भी मान लिया जाए तो वो मुशरिक है। कौन देवबंदी कहते हैं ये बता दो। हाँ, तुम्हारा एक असगर देवबंदी है जो तुम्हारे इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे बड़े मुनाजिर हैं, वो है असगर, नाम है असगर। और भी कुछ देवबंदी हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो वो भी आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो उनका बयान? नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो उनका बयान। सुनिए, अब मैं ये कह रहा हूँ, बताई मानते हैं, हमारा अकीदा है भाई, ठीक है। तो आप जैसे कितना इल्म गैब मानते हैं, कितना अल्लाह ने दिया? जितना अल्लाह ने दिया, चाहे वो कितना भी हो। अब हमें अल्लाह के दी हुई की अंदाजा नहीं लगा सकते, वो इनका उर्दू नहीं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इतना नहीं दिया और इतना दिया था? इतना ये नहीं दिया कि बहुत सारी आयतों में मौजूद है। अब मैंने कहा था, आपको ही बताई थी कि 5 चीजों का इल्म तो अल्लाह ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी को नहीं दिया। अब जैसे कि वो आयत जो है, ठीक है, सूरह लुकमान की है। अब बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, क्योंकि उस आयत के अंदर मौजूद है कि कौन कब मरेगा इसका इल्म अल्लाह ही को है, ठीक है। अब जंग बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया पहले ही कि अबू जहल, उकबा, शैबा कहाँ मरेंगे। अब ये बताओ, ये आयत में पूरी पढ़ी है, बताइए। आप बता दें पूरी। नहीं, पूरी हदीस पढ़ी है आपने उसमें? ये हदीस शरीफ में देखो, ये आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया कि वो कहाँ मरेंगे, ठीक है। तो अब उस आयत में जो आपके कह रहे थे कि इसका इल्म अल्लाह ने अपने अलावा किसी को नहीं दिया, तो अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कैसे बता रहे हैं कि उकबा, शैबा, अबू जहल यहाँ मरेंगे?
اچھا، تو اس کا مطلب تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر قرآنی آیات یہ اللہ نے میں نہیں جھوٹ سوچ کا رہا مطلب ہے ہوں، آپ جس طریقے سے لے رہے ہیں کہ اس کا علم اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے، ہاں اب آپ مجھے بتائیے تو پھر انہوں نے کیسے بتا دیا ابو جہل عقبہ شیبہ یہاں مریں گے؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہے حضرت۔ میں نے تو بتایا نا کہ اللہ نے کیا؟ فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا خبر پہنچائی، ٹھیک ہے، اور وہی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی۔ ہاں تو ان کو معلوم چل گیا نا، تو لیکن آیت سے تو لیکن آپ یہ خبر کہہ رہے تھے، وہ عطائی ہو گیا نا، وہاں بھی تو عطائی ہو گیا نا وہ۔ ہاں عطائی ہو گیا، لیکن ابھی آپ عطائی یہ ہو کہہ گیا۔ رہے تھے ان 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، لیکن ابھی تو ہو گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی تو ہم بھی مانتے ہیں۔ عطائی تو سب کو ماننا پڑے گا، میں کہتا ہوں کہ جو عطائی کا انکار کرے گا کافر ہے بالکل۔ وہ کافر ہے، تو وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو ابھی آپ جس پہ استدلال کر رہے تھے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں کہ کون کب مرے گا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتا دیا، تو یہ آپ کا جو استدلال تھا وہ تو غلط ثابت ہو گیا۔ یہ پھر غیبی اچھا یہ غیب کہاں رہا کہ جب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے فرشتوں نے آ کے بتایا کہ ابو جہل ایسا ہوگا، ان کے ساتھ ایسا ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو بتایا، ٹھیک ہے، تو یہاں آگے یہ علم غیب کہاں رہا؟ یہ بتایا ہے، اور بتائی ہوئی چیز علم غیب کب رہتی ہے یہ بتائیے مجھے۔ غیب کی تعریف کریں تھوڑی سی حضرت، غیب کہتے کس کو ہیں؟ غیب کی تعریف تو آپ کیجیے، مجھے تو الحمدللہ کتنی ساری آتی ہے، آپ کی بھی آتی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، سنیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ بتا دیا، تو یہ غیب کہاں رہا؟ تو یہ کیوں غیب نہیں رہا؟ ذرا غیب کے بارے میں بتائیں، غیب عطائی کا مطلب آ گیا نا، عطا کیا ہوا ہے اللہ کے نبی کو، وہاں عطا ہوا ہے۔ سنو ہر چیز ہر غیب اللہ ہی نے عطا کیا، تو کیا وہ غیب نہیں رہا؟ ہر چیز ہر غیب میں نے کیا تھا، عطائی جو بھی ہوگا ہم اس کو مانیں گے۔ ہاں تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عطا کیا ہے تو غیب کہاں رہا؟ آپ کی باتوں میں کافی تضاد آ رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چلیے فرشتوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہ بتائیں فرشتوں کو دیکھنا اور فرشتوں کو سننا غیب ہے یا نہیں؟ فرشتوں کو صرف نبوت کی آنکھیں دیکھ سکتی ہے، تو غیب کی ہے۔ ہاں تو یہ اب فرشتوں کی باتیں سننا اور فرشتوں کو دیکھنا بھی غیب ہے۔ ہاں تو اب یہ جو خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے یہ غیب ہی ہے۔ عطائی غیب ہو، میں عطائی غیب کا تو ہم بھی جو یہ کہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ الدولۃ المکیہ میں لکھتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی نہیں ذاتی علم غیب تھا وہ کافر ہے۔ تو عطائی تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن تم نے یہ کہا، سنو جب تم بھی عطائی مانتے اور ہم بھی، تو پھر تضاد کہاں آیا؟ میں بتاتا ہوں کہاں آیا۔ اچھا بہت سارے بریلوی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا، ہر دنیا و مافیا کا علم ہے، میں بتاتا ہوں یہ کیا پھر وہ سارے بریلوی کافر ہیں نہیں؟ یہ بتاؤ۔ نہیں میں بتاتا ہوں نا، میں بتاتا ہوں۔ اچھا ابھی تو آپ نے کہا نا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ سنیے تو صحیح، آپ سنیں گے تبھی تو۔ میری بھی تو سنیے نا، آپ خود اب میری بات سنیے۔ ارے آپ بات پوری نہیں سنیں گے تو آپ کو مطلب پھر پتہ کیسے چلے گا میں کیا کہتا ہوں؟ ٹھیک ہے آپ سنیے، آپ نے جیسے یہ عطائی تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ کہہ رہا ہوں میں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ جو بتا دیا جائے، خبر دے دی جائے، وہ غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، فرشتوں کو دیکھنا غیب، فرشتوں کو سننا بھی غیب، تو یہ غیب ہی ہوا عطائی، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا، یہاں دیکھو آپ کی بات رانگ ثابت ہوئی، غلط، تو اب اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ عقبہ شیبہ ابو جہل کہاں مریں گے، تو اب یہ بتائیں آپ نے اس سے جو استدلال کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر کیسے دے دی ابو جہل عقبہ شیبہ کی؟ وہ فرشتوں کو اللہ نے دی، اللہ نے فرشتوں کو دی، فرشتوں نے اللہ کے نبی کو دیا گیا، تو یہاں تو ہمیں اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے کیوں ان کو خبر آئی۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خبر آئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو اب میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، سنیے، اب میں یہ کون کب مرے گا یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اچھا کون کب مرے، ایک منٹ ایک بات اور میرا سوال ہے، کون کب مرے گا کیا سب کا علم ہے اللہ کے نبی کو؟ سنیے تو صحیح، نہیں میں اس بات کا جواب دے دو، میں آپ کا جواب دے دوں گا، یہ بتا دو اللہ کے نبی کو یہ علم حاصل ہے کہ کون کب کہاں اور کیسے مرے گا؟ سنو تو صحیح، اگر آپ سوال پہ سوال کریں گے تو جواب کیسے آئے گا؟ پہلے ایک جواب مکمل ہو، ابھی تک
سنو تو جواب تو صحیح، میرا ایک بھی نہیں دیا آپ نے. ہاں آپ کا کوئی ابھی سوال ہی نہیں ہے. ابھی جو آپ نے استدلال کیا تھا کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، تو اب آپ مجھے خالی اتنا بتائیں تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بتا دیا؟ یہاں تو آپ کے ارے بقول بھائی، حدیث شریف میں اور آیت میں ٹکراؤ آ رہا ہے. حدیث شریف میں ٹکرا ہوا رہا کہاں آیا یہ بتائیے، میں نے کیا کہا؟ تو آپ علم نے کہا غیب، ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے. علم و غیب سب سے پہلی بات تو یہ سنیے کہ دنیا و ما فیہا کا علم ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ بتا دیجئے کہ دنیا و ما فیہا کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو جیسے دوسری بات ہو گئی حضرت. نہیں میں اسی یہ تو اسی پہ آپ کو جواب دے دوں گا. نہیں، میں نے آپ سے سوال کیا، میں آپ کا سارا جواب اسی بات پہ دیتا ہوں نا. پھر میں اپنی بات پہ آتا ہوں. اب یہ بتا دیجیے کہ دنیا و ما فیہا کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں ہے، یہ بتا دیجیے بس. میری سنیے، یہ بات ہو گئی دوسری، ٹھیک ہے. نہیں دوسری نہیں ہے، یہ تضاد کی بات. یار بھائی پہلے آپ ہاں، ایک بات کلیئر اگر نہیں کریں گے تو دوسری پھر پھیل جائے گی بات. اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، یہ جو آپ کی بات میں ٹکراؤ آ رہا ہے کہ انہوں نے خبر دے دی اور ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ یہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے، تو یہ مطلب یہ تو ٹکراؤ آپ کی بقول حدیث شریف میں اور قرآن شریف میں ٹکراؤ آ گیا. نہیں آپ سمجھیے، آپ میری ایک اس کی بات وضاحت کریں. کریں پھر آپ کی آپ ساری مجھے. باتوں، ارے بھائی سنو، انتظاد کا ہی میں آپ کو مطلب بتاؤں گا پھر کہ کیا ہے یا کیسے ہوگا. آپ ایک ٹھیک ہے، بات کا میں جواب دے دو کہ جواب آپ دے صلی دیتا اللہ ہوں. علیہ وسلم کو دنیا وما فیہا کا علم مانتے ہیں آپ یا نہیں مانتے ہیں، بتا بالکل دیجیے. بالکل سنیے، میں آپ کو مانتے جواب ہیں؟ دیتا ہوں، پھر اس تضاد کا آپ مجھے جواب دینا. ٹھیک ہاں یہ ٹھیک ہے، بتاؤ پہلے آپ. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا وما یکون، یعنی کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم غیب عطا کیا. ٹھیک ہے، اللہ نے عطا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، ہم یہ مانتے ہیں. اب آپ میرے وہ اعتراض کا جواب دیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کیا، ابھی اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو یہ کہے کہ دنیا و ما فیہا کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو تمام چیزوں کا علم غیب مانے وہ کافر ہے. تو آپ کافر ہو. سمجھے ہی نہیں. سنیے، میں سمجھ گیا. آپ نے سنا ہی نہیں لگتا ہے. اس میں نے یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے دولت المکیہ میں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی غیب تھا وہ خود سے تھا ان کو، وہ کافر ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. خود سے کا ماننے کو کافر کہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا عقیدہ ہمارا بھی ہے. خود سے نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے انہیں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، سکھا دیا. اب ذرا میرے اس سوال کا جواب دیجیے جو آپ کا تضاد آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب میں یہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں نے کیا کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، اس آیت کے اوپر مطلب بیان کرنا ہے آپ. ٹھیک ہے، وہاں اب یہ بتائیے دنیا میں کتنے انسان مر چکے ہیں اور کتنے مرنے والے ہیں، یہ بھی آپ کو اللہ کے نبی کو پتا، آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. اچھا، ابھی مطلب اس جنگ کے علاوہ آپ کسی اور کی مثال بیان کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مر جائے گا یا وہ ایسا ہوگا؟ اب سنیں پہلے، اب آپ سے سوال کا جواب میں نے دے دیا تھا. اب آپ ذرا مجھے جو آپ کا جو تضاد آ رہا تھا، ٹکراؤ آ رہا تھا قرآن شریف میں حدیث شریف میں، اس کا جواب دے دیں پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایک ایک کر کے دیتے ہیں. آپ کو یہیں میں انشاءاللہ آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہے تضاد آ رہا ہے میری بات میں، آپ کو یہ لگتا ہے؟ لگتا نہیں، آ ہی رہا ہے. اگر نہیں آ رہا تو آپ مجھے بتا دیں. آپ سمجھے نہیں، میں نے کہا کہ وہ فرشتے نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، ہاں تو پھر اب یہ قرآن کی سنے فرشتے نے بتا دیا، تو اب یہ قرآن کی آیت سے آپ نے جو استدلال کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، تو یہ ٹکراؤ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اچھا، ٹکراؤ کہاں ہوا؟ ٹکراؤ تو کہیں بھی نہیں. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، تو اب یہ ابو جہل عقبہ کہاں مریں گے؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے، تو یہ آپ کا رد ہو گیا. جانے نہیں ہے، وہ جنوایا گیا فرشتوں کے ذریعے. ارے بھیا، جب فرشتوں کے ذریعے اللہ نے جنوایا تو جان ہی تو گئے. ہاں تو وہ عطائی ہو گیا نا، ہم تو عطائی میں ہم مانتے ہیں. ارے بھائی، عطائی کا کون انکار کر رہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے انکار کر رہے نہیں، تم انکار سونے تو صحیح، مطلب ہی بیان نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اب مجھے آپ یہ بتائیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جان گئے پھر؟
अरे भाई यही तो मैंने आपको बता दिया, कितनी बार आपको समझ में नहीं आता। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं, सुनो मेरी बात सुन। नहीं मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने खबर पहुंचाई, वो खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। क्या इसके एक इंसान के अल्लाह के नबी ने उसको बता दिया कि उसके जरिए उसको क्या होगा या कैसे मरेगा या कौन उसको मारेगा, यानी 2 बच्चे उसको मार देंगे, ऐसे है ना वो? ना ऐसे नहीं, वही तो नहीं, हाँ वही 2 बच्चे ने तो उसको कत्ल किया था ना। अरे वो नहीं है, मतलब किस जगह मरेगा ये है उसमें। वो हाँ वो सब तफसील मौजूद है उसमें तो ये नहीं है हदीस शरीफ में कि 2 बच्चे मारेंगे। उस हदीस शरीफ में कौन कह रहा है? उसमें ये है कि किस जगह मरेगा, उसकी निशानदेही करी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप पढ़िएगा और हदीस भी पढ़िएगा, उसमें 2 बच्चों का भी तज़किरा किया जाएगा। वो दूसरी हदीस शरीफ है, आप पढ़ लेना। मैं ये कह रहा हूँ हदीस में तर्जुमा, अब सब हदीस अलग अलग भी नहीं होती, एक ही हदीस कई मतलब एक ही हदीस में सारे वाक़ये थोड़ी लिखे होते हैं, हर वाक़ये की अलग अलग हदीस होती है। अब मुझे आप ये बताएं, सुनो अब आता है इल्म गैब। अब आप कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम का इल्म गैब था, मतलब कौन कब कहाँ कैसे मरेगा है, ये नहीं मानते हम, ये नहीं मानते हम। अब सुने पहले, आप जो ये नहीं मानते तो पहले आप उसका जवाब दीजिए जो आप ये कह रहे थे इसके बारे में वो नहीं जानते। फरिश्तों के जरिए गैब का इल्म अल्लाह के नबी ने, हम फरिश्तों के जरिए जितनी बातों का इल्म गैब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आएगा वो आता ही होगा, हम उसको मानते हैं। अब ये बताएं मुझे, अब ये सुने ये वो नहीं कह रहा हूँ, ये बताएं कि आप ये कह रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए, तो आपका जो वो इस्तदलाल था वो तो रद्द हो गया कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। क्यों नहीं, कैसा हो गया ये बताओ ना। अरे भाई नबी जान गए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहुंचाई गई है वो खबर। अरे भाई जान तो गए ना, लेकिन वो गैब नहीं रहेगा। अच्छा सुनिए पहले, जान तो गए ना, लेकिन जाने, लेकिन बताने की वजह से क्या आप फरिश्तों के बताने से पहले वो जान गए थे, ये बता दीजिए मुझे। अरे मियाँ लेकिन जान तो गए ना। जानना और जानवाना ये दोनों बातें अलग हैं। अरे भाई उसको कहते हैं तो खुद जान गई, गैब यानी खुद जान, अल्लाह ने खुद आगे बता दिया। वो तो फरिश्ते के जरिए बताया जा रहा है कि इसको ऐसे कत्ल किया जाएगा या वो फला जाएगा मरेगा, आपको खुद समझ में नहीं आती। अगर आप पढ़े लिखे होते शायद आप समझ जाते। अच्छा मैं ये समझ जाऊँ कि आपने शुरू में ये कहा था कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, अब वो क्यों जान गए, फिर वो क्यों जानने लगे ये बताएं पहले। भाई फरिश्तों के जरिए जब खबर आएगी तो कौन नहीं जाने का। अच्छा यानी कि सुनो आपको कोई खबर नहीं है, मैं आपको बता दूं वो खबर, तो आप ये बताइए खुद से जान गई, आपको जानवाया गया वहाँ। अच्छा यानी आप ये कहते हैं कि जानने वाला अल्लाह ही है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, खबर पहुंचाई गई है कि इसका कत्ल ऐसे होगा, फला जगह होगा, फला आदमी उसका कत्ल करेगा, तो ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई गई है। अच्छा यानी कि आप ये मानते हैं, सुने आप ये मानते हैं कि जानने वाला वो वहाँ जो आयत से मुराद है वो ये है कि खुद से अल्लाह जानने वाला है उन 5 चीजों के बारे में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मालूम हुआ वो अल्लाह ने बताया। सारी की बात है, यही हमारा अकीदा है भाई। हाँ तो अब आपका ये अकीदा नहीं होना चाहिए कि इन चीजों के बारे में अल्लाह जानता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते। नहीं, अगर अल्लाह किसी इंसान के बारे में उनको खबर पहुंचाएगा तो फिर वो जान लेंगे, लेकिन अलबत्ता अगर नहीं पहुंचाएगा तो नहीं जान सकेंगे। अच्छा तो अब एक जामे तिर्मिजी की हदीस शरीफ है हजरत, हाँ उसमें लिखा हुआ है कि मेरा परवरदिगार हसीन सूरत में मेरे पास आया, 3223 है 33 है, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा रब हसीन सूरत में मेरे पास आया, उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के दरमियान रखा, और जब उसने दस्ते कुदरत अपना मेरे सीने कांधों के दरमियान रखा तो मेरे सीने में ठंड पड़ गई, ठीक है। हाँ, और मैं जान गया जो कुछ जमीनों में था, जो कुछ आसमानों में था, मैं सब जान गया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा मुझसे कि महबूब ये फरिश्ते आपस में क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने बता दिया, ऐ अल्लाह ये फरिश्ते ये सारी बातें कर रहे हैं।
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ زمینوں میں تھا جو کچھ آسمانوں میں تھا میں سب جان گیا. اب مجھے آپ خالی سنیے, اب مجھے بالکل بالکل بھیج دوں گا. اب مجھے خالی آپ یہ بتا دیں کہ ایسی اب کون سی چیز رہ گئی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی. اور بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے, دوسری حدیث کر دو, بالکل دوں گا پھر. ارے بالکل کر دوں گا بھائی, بالکل کر دوں گا, کر دو. دوسری حدیث شریف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے صحابہ کرام تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلہ کی طرف ہے؟ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں اور مجھ سے نہ تمہارا رکوع چھپا ہے اور نہ خشوع دل کی کیفیت, نہ تمہاری دل کی کیفیت مجھ سے چھپی ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں, اور تمہارے دلوں کی اور تمہارے رکوع اور تمہارے دل بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور اس حدیث شریف میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی زمینوں میں تھا اور جو کچھ بھی آسمانوں میں تھا تو وہ میں سب جان گیا. اب بخاری شریف کی تیسری حدیث شریف ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں, جیسے کہ اب لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں نا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تو بتایا کیوں نہیں. ہاں, تو اب اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی تیسری حدیث شریف ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے. اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں تھا. ٹھیک, اور یہی فرمایا تاکہ آگے تک کے لیے یہ عبرت بن جائے, تاکہ کوئی یہ سوال نہ قائم کر سکے کہ اگر انہیں پتا تو بتایا کیوں نہیں. اس لیے فرما دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو پھر تم کم ہنستے زیادہ روتے. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میرے والد کے بارے میں بتائیں کہ میرے والد کون ہے, کیونکہ ان سے لوگ انہیں چڑھایا کرتے تھے کہ تیرے والد یہ نہیں ہے تیرے والد فلاں ہے, یہ چڑھایا کرتے تھے. تو وہ ترنت مجلس میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال قائم کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میرے والد کون ہیں, کیونکہ لوگ مجھے چڑھاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والد حذیفہ ہیں. اب یہ غیب کی اندر کی بات تھی. اب فی الودی انہوں نے سوال کیا اور فی الودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والد حذیفہ ہیں. اب وہ خاموش ہو کے اور بیٹھ گئے. اب پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اور فرمایا کہ تم ایسی باتیں نہ پوچھو کہ جو تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار گزرے. تو یعنی کہ اللہ نے یہ وہاں ظاہر کر دیا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں تھا سب جان گئے. اب کیونکہ اللہ جانتا ہے نا کہ آنے والے زمانے میں لوگ ایسے ایسے سوال کریں گے کہ اگر پتا تھا تو یہ کیوں نہیں بتایا, تو پتا تھا وہ کیوں نہیں بتایا. تو پہلے ہی آیت نازل کر دی اور یہ بتا دیا کہ ایسے سوال نہ کرنا کہ اگر تم پہ ظاہر کر دیے جائے تو تمہیں ناگوار گزرے. لیکن لوگ سوال کرنے سے مانتے ہی نہیں. اب سنیے, جب آپ نے یہ بتایا تھا اور آپ ممبر پر تشریف لے کر کے گئے تھے تو یہ فرمایا تھا کہ پوچھو, تم جو پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, جو پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم جان لیتے تو کم ہنستے زیادہ روتے. تو اس کے بعد انہوں نے جب سوال کیا اپنے والد کا تو وہ بھی آپ نے بتایا. ٹھیک, اور اس کے بعد پھر اللہ نے یہ آیت اتار کے قید لگا دی کہ ایسی باتیں نہ پوچھنا کہ تم پہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار گزرے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب بتا دیا, سب سکھا دیا. اللہ ہی نے سکھایا, خود نہیں سیکھے, اللہ ہی نے سکھا دیا. تو لہٰذا اگر آپ کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی وہ آیت یاد کر لے, اس حدیث شریف میں پڑھ لے کہ اگر تمہیں ایسی باتیں جو تم پوچھتے ہو اگر ظاہر کر دی جائے تو تم پہ ناگوار گزرے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے حضرت یہی کہنا چاہوں گا
کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے سے پہلے کہ یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، ذرا حدیث شریف پر، قرآن شریف کی آیتوں پر ذرا غور و فکر کریں، کیونکہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کا ہے۔ اور ایک حدیث شریف اور بیان کر دوں میں آپ کو، جس کے ریلیٹڈ قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی۔ وہ حدیث شریف یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ میری اونٹنی کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ اب وہاں منافقین بھی تھے، تو منافقین نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوتا، دیکھیے اب یہی سوال جو آج کے لوگ کرتے ہیں، اگر معلوم ہوتا تو بتا دیتے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر معلوم ہوتا تو یہ کیوں کہتے کہ ڈھونڈ کر کے لے کے آؤ، یہی کہتے کہ فلاں جگہ پر ہے لے آؤ، تو یہ کیوں کہا؟ تو اب وہاں سے صحابی گزر رہے تھے، بالکل بالکل الحمدللہ ساری دلیلیں موجود ہیں، وہاں سے ایک صحابی گزر رہے تھے، تو اب انہوں نے جب یہ چیز سنی، کیونکہ صحابہ کا تو ایمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو انہوں نے پکڑا ان منافقین کو اور لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، یہ اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اگر پتہ ہوتا تو بتا دیتے، ڈھونڈنے کے لیے کیوں بھیجتے؟ تو پھر تم جاؤ فلاں جنگل میں اور فلاں جھاڑی کو میری اونٹنی کھا رہی ہے، اس کو لے آؤ، ٹھیک؟ تو اب وہ صحابہ گئے اسی جنگل میں، اسی جھاڑی کے پاس جب گئے تو ان کی اونٹنی اس کو کھا رہی تھی۔ تو جب واپس آئے تو اب وہ منافق جب پھنس گئے تو وہ یہ بولے ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم کوئی دل سے تھوڑی نہ کہہ رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ نے آیت نازل کی کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ تو اب جو یہ منافقوں کا شیبہ ہے کہ یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، یہ جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، یہ منافقوں کا شیبہ ہے۔ صحابہ کرام کا شیبہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے کہ تم جانتے ہو صحابہ کہ اس زمین کے نیچے کون سی زمین ہے، کتنی دوری پر ہے، یا زمین ہے یا نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، یہ نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانے، یہ کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ جو شخص آ کر سوال کر رہے تھے یہ کون تھے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ بہتر جانے اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے۔ ٹھیک اسی ترکیب سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف ہی کی حدیث شریف ہے، فرماتی ہیں کہ آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اور بخاری شریف ہی کی حدیث شریف ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں خبر دیں کہ سب سے پہلے آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ کی کون سی بیوی آ کر کے ملے گی۔ اب یہ خبر کائے کی ہے؟ غیب کی ہے، غیب کی باتیں پوچھ رہی ہیں ان کی بیویاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ بھی جانتی ہیں کہ ہاں غیب کی خبریں یہی بتاتے ہیں، تو آپ سے وہ پوچھ رہی ہیں کہ کون سی بیوی کے آپ سے پہلے جا کر کے ملیں گی؟ پھر آپ نے جواب دیا کہ وہ جو زیادہ صدقہ کرتے ہیں، یعنی کہ جن کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں، سمراد صدقہ۔ اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ لمبے تھے، تو اس سے مراد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کیونکہ وہ زیادہ جو ہے صدقہ کرتی تھی غالباً، ان دونوں میں سے ایک ہے۔ یعنی ان کا نام لیا گیا تھا یا بس اندازہ لگایا گیا؟ یہ کہا تھا مجھ سے سب سے پہلے وہ بیوی آ کے ملیں گی جن کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ نام لیا تھا؟ نہیں، یہ کہا تھا جن کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں وہ آ کر ملیں گی، ٹھیک ہے، نام نہیں لیا تھا، نام نہیں بتایا تھا، لیکن یہ پیشین گوئی کی تھی کہ وہ ملیں گی جن کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے۔ اب یہ تو بتا دیا نا کہ جن کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے وہ آ کر ملیں گی۔ اب سنو، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کی بیویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آپ غیب جانتے، صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہے کہ غیب جانتے۔ بخاری، مسلم، جامع ترمذی حدیثوں سے وضاحت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ سب سکھایا۔ الحمدللہ آپ نے پوری ریکارڈنگ کو سنا، چونکہ فون کٹ گیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے تو نہیں کاٹا تھا۔
تو اب اس سے آپ کو الحمدللہ یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا غیب عطا کیا ہے، کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، چونکہ ایسے لوگ سوشل میڈیا پر بہت گردش کر رہے ہیں، اور اب ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس مبارک کے خاطر، اللہ رب العزت کے مبارک دین کے خاطر کچھ کریں۔ تو آپ کا کیا کام ہے، آپ اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ کمنٹ کریے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگوں میں کتنی دلچسپی ہے اور کتنا آپ سن پا رہے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے، کیونکہ یہ لوگ تو گمراہ کر رہے ہیں نا لوگوں کو۔ تو ہمیں ان کی ریکارڈنگیں اسی لیے ڈالنا ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر گمراہ کر رہے ہیں، تو اب ان سے بات کر کے ان کی جہالت جو ہے وہ ہمیں لوگوں کے سامنے لانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ویسے تو ان کے بڑے تو کبھی چیلنج نہ کرتے ہیں نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو کچھ معلوم نہیں رہتا، تو یہ آنکھیں بند کر کے اندھا دھندی میں چیلنج کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے ہے، آپ نے الحمدللہ سنی، اس کو آگے شیئر بھی کریے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔